ویلکم بیک. اور اس وقت ہم اپنے مختلف گیسٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایک مہمان ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, باقی جلد ہی ہمیں جوائن کریں گے تو ہم آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے. جو اس وقت کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف پہ ہے. پہلے ایک دور تھا, ہم دیکھتے تھے کہ جی والد صاحب کا ایک اپنا ایک بھرم ہوتا تھا, ایک گھر میں طریقہ کار ہوتا تھا, والدہ کی اپنی ڈیوٹیز ہوتی تھیں, گھر کا ماحول بڑا ہی سکون والا ہوتا تھا, اور جو بات والد نے کہی ہے, جو بات والدہ کہہ رہی ہیں, ان کی ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, اور ان کی آپس کی کیمسٹری میں بچوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا, یا اگر آپس کی کیمسٹری اس طرح نہیں بھی آئیڈیل تب بھی بچوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ماں باپ سیم پیج پہ ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ہمارا یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد یہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے حوالے سے کہ میں نے بے تحاشا میں پوسٹ سوشل میڈیا پہ آئے روز جو ڈفرینٹ گروپس ہیں اس میں خواتین کی پوسٹ پڑھتی ہیں, اور اس میں وہ دعا کے لیے ریکویسٹ کرتی ہیں, کبھی کبھی ایڈوائز مانگتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں, 6 مہینے شادی کو ہوئے ہیں, سال شادی کو ہوا ہے, ہسبینڈ بات بات پہ غصہ کرتے ہیں, وہ کسی بات کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اور ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز یوزلی لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں, جو گفتگو جب آگے جائے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو وقت کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جو میاں بیوی کا یہ رشتہ اس نہج پر پہنچ گیا؟ کیونکہ بہرحال دو لوگوں کو گاڑی کے 2 پہیے کہا گیا ہے, جیون ساتھی کہا گیا ہے, اور پارٹنر ایکول ٹرمز پہ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ہاں, شوہر کو ایک درجہ ہمیشہ ہمارے یہاں کی خواتین اپنے سے اوپر رکھتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے رکھنا چاہتی ہیں, with the exception of all those جو کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کرو یا باقی سب. لیکن ویسے جنرلی عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرے, لیکن عورت کی ڈس رسپیکٹ کہاں کہاں کیسے ہو رہی ہے, اور اس ریلیشن شپ میں کون سے لوپ ہولز ہیں جن کو اگر بھر دیا جائے, جن کو ختم کر دیا جائے تو یہ مسائل نہیں ہوں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسما شاہ موجود ہیں, آرٹسٹ ہیں, ڈیزائنر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ, جیسے میں نے بتایا, ہمارے ساتھ 2 اور مہمان آج موجود ہوں گے, اور ہم جانیں گے کہ آخر یہ معاملہ اور ماجرا ہے کیا. میں نے جس طرح انٹروڈکشن میں کہا, آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس ریلیشن شپ کو؟ کہاں پرابلم ہے جس کی وجہ سے خواتین بہت تنگ ہوتی جا رہی ہیں؟ اچھا, میں آج کل کی خواتین کی بات کروں یا پہلے کی خواتین کی؟ دیکھیں, آج کل زیادہ, جس طرح میں نے بتایا, آج کل زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. آپ نے ڈیورس ریٹ بھی دیکھا ہے کہاں چلا گیا ہے. پہلے ڈیورس ایک آدھ کوئی سننے میں آتی تھی, اب ڈیورسز ہونے لگے ہیں. پھر دیکھیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز کتنے ہونے لگے ہیں, باقی اور کتنی نیوسنس آ گئی ہے جو سوسائٹی میں ہے. پہلے اس رشتے میں یہ سارے مسئلے نہیں ہوتے تھے. اچھا, ہمارے یہاں جو ابھی کرنٹلی جو مسئلہ چل رہا ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ جو میں نے کہا وہی ٹھیک ہے, اور جو ہمارا دور تھا, ہم لوگوں کی جب پرورش ہوئی تھی, اور خاص طور پہ بیٹیوں کی, ہمارے دور میں بیٹیوں کی پرورش پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا, کیونکہ ان کو پرائے گھر جانا ہوتا تھا. بچپن سے یہی لفظ سنتے آتے تھے, کھا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, یا کچن میں کام کر رہے ہیں, تو سو مینی ٹائم ہماری والدہ یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا آپ کو اگلے گھر جانا ہے, یہ چیز اس طرح کی جائے, اس طرح برتن رکھے جائیں, اس طرح اپنے کمرے کو ڈیکور کرنا ہے, اس طرح بڑوں سے ملنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پے در پہ سکھائی جاتی تھیں, اور وہی سیکھ کے پھر ہم نے اپنی ازدواجی لائف اسٹارٹ کی. اور شکر الحمدللہ کبھی کوئی پرابلمز نہیں ہوئے, ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا. اور جو گھر کا سربراہ, جسے ہم ساس کہتے ہیں, لوگ اس کو برا ہی کہتے ہیں, لفظی برا ہے شاید. جو مدر اس گھر میں موجود ہے, لڑکے کے گھر میں, وہ لڑکے کی ماں ہے, اور وہ آپ کو لے کر آئی ہے. وہ لے کر آئی ہے نا, وہ آپ اس کے ارمان ہوں گے کہ جو لڑکی آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کرے گی, مجھ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرے گی, مجھ سے بہت ساری باتیں کرے گی. نہ یہ ہونے کے بجائے اب لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ جس سے میں نے شادی کی ہے ماحول سول وہ میرا ہے. اس گھر کے افراد کو نگلیکٹ کرنا, یا ان کی باتوں کو نگلیکٹ کرنا, یا ان کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ نہ کرنا کہ فون پہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو چلو وہی صحیح ہے. اچھا, فیڈ بیک بہت ہوتی ہیں. اچھا, یہ اسما صاحبہ, یہ والی جو باتیں ہیں اس پہ میں بالکل آپ سے کوئی ڈیبیٹ میری نہیں ہے, اور میں اگری کرتی ہوں. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ میاں بیوی کے اس ریلیشن شپ پہ بات کر رہے ہیں جس میں ساس کا ذکر نہیں ہو رہا. بہت سی خواتین لکھتی ہیں کہ ہماری ساس بہت اچھی ہیں, لیکن بیٹا ماں کے بھی قابو میں نہیں ہے.
جب وہ بدتمیزی کرتا ہے تو وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے. سو بدتمیزی جیسے ماں باپ بیٹی کو ساری زندگی سکھاتے ہیں یا اس کی تربیت کرنی چاہیے, میرے خیال میں تربیت تو اولاد کی ہونی چاہیے, وہ بیٹے کی بھی ہونی چاہیے. بیٹی کی بھی ہونی تو چاہیے. یہ جو اتنے بدتمیز آدمی اب آ رہے ہیں, یہ جو بدتمیزی کا ایک عنصر ہو گیا ہے جو ہم نے اپنے بڑوں میں نہیں دیکھا تھا, شاید آپ نے اپنے ہسبینڈ میں, والد میں, سسر میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اونچی آواز میں بولنا بھی گناہ سمجھا یہ جاتا تھا. بدتمیزی بہت زیادہ ہے. اب ایک اور چیز بھی ہے, ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, رات کو دیر سے آتا ہے, فلانا کام نہیں ہے, نان سیریس ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, چلو شادی کر دو. تو لڑکی کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر تو نہیں ہے کہ بیٹے میں اتنی ساری کمیاں ہیں تو چلو ایک لڑکی لے آؤ جو ماں باپ نہ کر سکے وہ کر لے گی کارنامہ. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کر لے گی, کیونکہ جو کام پچھلے 25-26 سال میں ماں نہیں کر سکی, وہ ایک مرد کی فطرت ہوتی ہے. اور مرد کی بیسکلی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اپنے تابع چاہتا ہے. ٹھیک ہے, شاید میں نے بھی تابع داری کی ہوگی, اپنے فادر کی ہوگی, پھر اپنے ہسبینڈ کی. اور اس کی صرف ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ جو بات بحیثیت ہسبینڈ اس نے کہی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کر لے. اچھا, سم ٹائم جو بات کی جا رہی ہے وہ ہو سکتا ہے ایکسیپٹیبل نہ ہو, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نہیں مزاج نہیں مل رہا, لیکن آپ بیوی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک اچھے خاندان کی لڑکی بھی ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں, تو پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے مزاج کو 1.5 سال سمجھ لیں. میں نے اپنی بیٹی کی پرورش جب کی تھی اور جب میں نے اس کی شادی کی تو میں نے کہا بیٹا 2 سال آپ نے سسرال میں بولنا نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ 2 سال آپ اس جگہ کو دیکھیں, ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں, ان کے طور طریقوں کو سمجھیں, پھر لگے کہ اگر آپ اس میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو تب بھی لگتا ہے نہیں میرا مزاج نہیں ملتا تو ٹیبل ٹاک کر لیں, ساتھ سے ٹیبل ٹاک کر لیں, ہسبینڈ سے کر لیں کہ بھائی ہمیں شاید مجھے یہ ایشوز ہیں, ہاں مجھے یہ ایشوز ہیں اور میرا مزاج امی سے نہیں ملتا یا میرا مزاج آپ سے نہیں ملتا. تو یہ زندگی جو ہے اور ازدواجی لائف کھلونا تو ہے نہیں کہ بیٹا میں نے بازار سے خریدا تھا, پسند نہیں آ رہا تو میں اس کو توڑ دوں یا اس کو میں چھوڑ دوں. ایزی نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. This is not easy اچھا, job. یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ایسے بھی واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ ایون بچوں کے بعد شادی کو 15 سال ہو گئے, وہ بچے بڑے بڑے ہو گئے, ہسبینڈ نے ہاتھ اٹھایا ساس کے سامنے اور ساس نے نہیں روکا. ویسے بات کتنی بھی بڑی ہو, عورت کتنی بھی بدتمیزی کر رہی ہو یا جو کچھ بھی ہو, بدتمیزی تو اس کی بھی خیر برداشت نہیں ہونی چاہیے, لیکن شوہر کی طرف سے ہاتھ اٹھانا, اور پھر آپ نے بھی ایسے بہت سارے نیوز میں کیسز سنے ہوں گے جس میں پورا خاندان مل کے عورت کو مار رہا ہوتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیتا ہے. تو یہ چیزیں کیسے ہماری سوسائٹی میں پنپ رہی ہیں, کیونکہ اس میں ایک عورت ہی عورت کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, اور وہ جو ماں کا درجہ رکھتی ہے, وہ جس کی اپنی اولاد ہے, بیٹا ہے, اور وہ جو بیٹے کے لیے ہی اس بہو کو لے کر آئی ہے, اس سے بھی اولاد جیسی ہی محبت ہو جاتی ہے میرے خیال میں. تو یہ جو عورتیں خود سے اس میں شہ دیتی ہیں یا شاباشی دیتی ہیں بیٹے کو, اس کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ اچھا, میں ہمیشہ ماؤں سے بھی یہ کہوں گی اور بچوں سے بھی میں یہ کہتی ہوں, بیٹا آپ کا پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا جھگڑا, آپ کی ناراضگی وہ کمرے تک محدود رکھیں, ٹھیک ہے. کمرے سے بات باہر آ گئی تو پھر وہ بات آپ کی نہیں ہے, پھر آپ کی مٹھی کھل گئی نا, تو پھر ہر دوسرا تیسرا اس میں انٹرپٹ کرے گا. پھر جب ہر دوسرا تیسرا اس میں انٹرپٹ کرے گا تو بدمزاجی بھی ہوگی, بدتمیزی بھی ہوگی. ہمیں ہمارے پیرنٹس نے کہا تھا, ہماری ساس اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, کہ بیٹا باہر نکلنا تو مسکراتے ہوئے نکلنا, اندر کچھ بھی ہو رہا ہے. کیونکہ میاں بیوی اندر لڑ رہے ہیں یا آپس میں کسی بات پہ بحث کر رہے ہیں, نہ ساس سن رہی ہے, نہ اس گھر کا دیور سن رہا ہے, نہ اس گھر کی بچی سن رہی ہے, نہ سسر سن رہا ہے. وہ ٹوٹل 2% کے درمیان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. بالکل. اب لڑکی پڑھی لکھی ہے, لڑکا بھی پڑھا لکھا ہے, اور آپ دونوں ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, تو اس میں نہ تو ساس کا قصور ہے, نہ سسر کا قصور ہے, نہ اس گھر کے دیور اور دیگر افراد کا قصور ہے. قصور کس کا ہے؟ آپ کی ہم مزاجی نہیں ہو. بالکل. اچھا, ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ لڑکا لڑکی میں 2-2 سال تک فون پہ بات چیت ہے, بہت ساری ڈیٹیل وائز باتیں, تب بھی نہیں سمجھ پا رہے. تب بھی نہیں سمجھ پا. اچھا, وہ دور فینٹیسی ہے, رہنا ایک الگ بات ہے. رہ جب آپ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے کہ پنکھا تیز کرو, کم کرو, اے سی بند کرو, لائٹ ایک کو ونڈو کھلی چاہیے, ایک کو ونڈو بند چاہیے. وہ جو رہنا ہے ساتھ, وہ میاں بیوی کا تعلق تو وہیں سے شروع ہوتا ہے نا. اور پھر اچھا, شکر ہے کہ ہمارے درمیان میں چلر کا, ہمارے دور میں چلر اتنا زیادہ تو جھگڑے نہیں تھے. میرے ہسبینڈ بڑی اچھی ایک بات کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی نہیں تھا. میں نے کہا نہیں تھا, پورا خاندان تھا.
लेकिन हम शायद समझदार थे, हमने लोगों की बात साबिर भी थे, मेरे ख्याल में लोग थोड़ा सा बर्दाश्त का सब्र करते मादा थे। नहीं है आजकल के बच्चों में, ना लड़कों में अच्छा, ना लड़कियों एक में। ब्रेक हमें लेना है, लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की जिसपे मैं ब्रेक पर जाना चाहती हूँ, और यही जुज है जो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बातों को एक दूसरे की संभाल के रखते हैं। लड़की ने अपनी बहन को मैसेज नहीं कर दिया कि ये मुझसे लड़ रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, ये कह रहा है। आपकी बहन के लिए वो कभी अच्छा नहीं होगा, आपके लिए तो फिर अच्छा हो जाएगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, मियाँ। लेकिन आपकी वालदा और बहन जिनको आप ये बात बता रही हैं, उनके दिल में वो खलिश रह जाएगी कि देखो हमारी बेटी के साथ इसने ये किया, और फिर उस बात को आगे बढ़ा के रिलेशन को इनमेच्योर कर देगा। आपस में जो एक दूसरे पे फेथ है ना कि ये मेरे बारे में कहीं बात नहीं कर सकती, या ये मेरे बारे में कहीं बात नहीं कर सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाते हैं। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, और हमारे साथ अस्मा शाह साहिबा मौजूद हैं, और हमें एक और गेस्ट ने इस वक्त ज्वाइन किया है। इनका नाम राहिला फिरदौस है। जैसे ही इन पे कैमरा कट होगा आपकी पुरानी यादें भी वाबस्ता जो जहन में है वो आ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन पे आपने इनको 15 साल 9 बजे का खबरनामा पढ़ते हुए देखा है, और उसके अलावा भी शी इज़ अ वेरी रजिस्टर्ड चेहरा, और ये है कि ऐसा चेहरा है कि आपको याद पड़ता है कि हाँ कहीं देखा है, कुछ है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि आजकल दौर ऐसा है, इतने सारे सोशल मीडिया, तो नेटवर्क्स, तो ये तो वो, तो कहीं ना कहीं आपके जहन से ओझल हो जाता है। उसके अलावा राहिला जो है वो US चली गई थी, और वहाँ पर भी इनकी मीडिया से रिलेटेड वाबस्तगी रही, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी ये करती रही। प्राइवेट चैनल का भी वहाँ पर एक हब है जिस पे इन्होंने एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम किया। उसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स कराती हैं, उसका हिस्सा होती हैं, ख़वातीन के हवाले से बड़ी बात करती हैं। तो आज हमने सोचा कि ये तमाम ख़वातीन जिनके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और एक्सपीरियंसेस भी हैं ज़िंदगी के, उनको आज हम बुलाएंगे और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, बहुत दिनों बाद। वैसे भी आप जब भी पाकिस्तान आती हैं, जब मुलाकात होती है, और ऐसी मुलाकात होती है, क्या करें, मीडिया के लोगों का इतना मिलना जुलना होता रहना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सो ये बताएं भाई, ये जो आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने, आपका मुशाहिदा इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है, पाकिस्तान में भी आपने सर्व किया, फिर वर्किंग विमेन भी आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, और बहुत से लोग आके अपना मसला भी आपसे बयान करते हैं। आजकल ये जो बार बार हम इस तरह की पोस्ट पढ़ते रहते हैं कि जी हस्बैंड जालिम है, अब वो है कि नहीं है, लेकिन पोस्ट हम बड़ी देख रहे हैं कि जी हस्बैंड जालिम है, और बीवी ने पोस्ट इस तरह से लिखी होती है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल अजीरन हो चुकी है। तो इस पे आप क्या कहती हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, या किस तरह के आप इश्यूज देख रही हैं जो इस रिलेशनशिप को खराब कर रहे हैं? असल में सबसे बड़ा मसला ये कि चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पूरी दुनिया हो, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, ओवरऑल किसी भी घर के बनाने में दोनों का बुनियादी किरदार होता है। और मैं नहीं समझती कि आप ये कह सकते हैं किसी एज एन इंडिविजुअल के किसी की एक की वजह से हम ये कह सकते हैं कि शायद ये मामला जो है ना इसकी वजह से गलत हुआ है। यानी हस्बैंड हो या वाइफ हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को घर बनाना है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि मज़ालिम, लोग समझते हैं कि शायद अमेरिका में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात होती है और वहाँ शायद ऐसे वाक़यात नहीं होते, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर होते हैं। और इसमें ये तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत सारी चीज़ें घरों से बाहर पता नहीं चलती हैं, अगर पता चल जाए तो वहाँ पर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो आप किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ख़वातीन को ये भी पता चल गया है कि उनके हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, और उस चीज़ का वो कभी कभी नाजायज़ एक्सप्लॉइट भी करती हैं। बिल्कुल और सही मैं बात। हमेशा ये कहती हूँ कि अब जो है ना, हुआ ये है कि पहले ख़वातीन के जहन में ये बात होती थी कि जिस घर में शादी होगी जाएंगे, उस घर को बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। लेकिन अब अचानक से लोगों के जहनों में कहीं ये आ गया कि ओके ठीक है, घर है, सब कुछ है, लेकिन हम भी कुछ हैं। हम भी कुछ हैं। अच्छा, ये जो हम ये भी बड़ा कुछ अच्छा है। ये हम भी कुछ है का मामला है कि असल में बात ये होती है, आप तब भी बने रह सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपका सोचने का अंदाज पॉजिटिव है, आपको घर बनाना है, आप तब भी वैसे ही रह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों जो बेचारे शौहर हजरात हैं, मैं बेचारे कह रही हूँ, हालांकि ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, तरस आता है मर्दों लेकिन सच्ची बात तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा चेंज आ चुका है और खवातीन को बहुत ज्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं।
اچھا ایک کیٹیگری ایسی ہے, میں آپ کے ساتھ بالکل اس میں ساتھ ہوں, جو خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں اور ورکنگ لیڈیز بھی اس میں ایک بڑی اگزامپل ہیں کہ جی ان کے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں, دیگر اور لوگ بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, ورکنگ نہ بھی ہو. ہم دیکھتے ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں کس طرح ہسبینڈ اٹھ کے چیزیں کر رہے ہیں, بچے کا دودھ بنا رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک سیکٹر ہے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کی جو مجھے بیسک مسئلہ لگا نا, ڈائلاگ نہیں ہے, آپس میں گفتگو نہیں ہے. یعنی وہ چاہ رہی ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسے حکم دیں. ایشو یہ والا ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے یہ ریلیشن شپ کی بھی بات ہے, آپس میں اگر آپ کی دوستی اچھی ہے, آپ کے ہسبینڈ سے آپ کا اس طرح کا تعلق ہے کہ آپ اسے ہر بات کہہ سکتے ہیں, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ان گھروں میں پرابلم نہیں ہوتی. اگر آپ کا شروع سے تعلق ایسا ہے کہ آپ نے ان کو شوہر سمجھا اور وہ آپ کو بیوی سمجھ رہے ہیں, چاہے آپ ورکنگ وومن بھی ہیں, تو اس صورت میں کبھی بھی گھر نہیں بنتا. وہ سب سے بڑی بات ہے جو آپ نے کہا نا, ڈائلاگز کب ہوتے ہیں جب آپ کی دوستی اس نہج پر ہو کہ آپ کو لگے کہ جی میں کچھ بھی کہوں گی ان کو سمجھ میں آئے گا. اچھا تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ لڑکوں کی بھی کچھ تربیت اس طرح نہیں ہو پا رہی, جیسے جیسے سائنٹیفک دور, گیجٹس کا دور آتا جا رہا ہے, ویسے ویسے لڑکوں کی بھی جو پہلے ان کو تمیز طریقہ سکھایا جاتا تھا, میں عموماً بھی دیکھتی ہوں جیسے پہلے لڑکے آیا کرتے تھے, ماں باپ کہتے تھے فلاں آیا جا کے سلام کرو. اب آپ دیکھیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کوئی ماں باپ ایک تو یہ کہتے نہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں, اکثر دوستوں میں گیدرنگز میں جاؤ, وہ بچے آتے ہیں اور یوں چلے جاتے ہیں, نہ کوئی کسی کو سلام کرتا ہے, نہ ماں باپ کو فرصت ہوتی ہے یہ کہنے کی. تو ایک اوور آل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ایک گیجٹ آ گیا ہے, ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو ماں نے بچے کو تھما دی ہے تو وہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے, تو تربیت تو ختم چلی گئی نا. پہلے ہوتا تھا بچہ اگر صوفے پہ ٹانگ سمیت بیٹھ رہا ہے تو ماں اس کو کہتی تھی نہیں بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے, جوتے نیچے رکھیں, ٹھیک ہے. اب ماں نے اس کو گیجٹ بھی دے دیا, اس کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے, وہ آڑا تیرچا صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں اپنے ساتھ فون پہ لگی ہے یا کچن میں لگی ہے, تو وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے قطع نظر اس کے کہ وہ آدھا گھنٹہ جو بچہ موبائل یوز کر رہا ہے. اور ابھی میں یوٹیوب کھولتی ہوں, کچھ تو عجیب عجیب سی چیزیں آ جاتی ہیں جو مجھے بھی عجیب سی لگتی کہ نہیں مجھے نہیں دیکھنی, آئی ایم اے میچور لیڈی کہ مجھے نہیں دیکھنی. تو اگر وہ بچہ دیکھ رہا ہے تو وہ بچہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے گھر میں, ایسے ہوتا ہے, بھابھی ایسی ہوتی ہیں یا ماں ایسی ہوتی ہے, یا ایکسٹرا میٹریل افیئر جو دکھائے جا رہے ہیں کیا ہر ماں ایسی ہوتی ہے؟ نہیں, ہم نے تو نہیں پتا تھا. آپ نے بات کی ہے نا یہ جو میڈیا کا جو رول ہے, میں ہمیشہ اس پہ بہت زیادہ بات کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک زمانے میں یہ لگتا تھا کہ جو ٹی وی کے ڈرامے ہوتے تھے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوتے تھے, لیکن پہلے کے تو ایسے ہی ہوتے تھے. آج کل کا جو دور ہے اس میں اگر آپ وہ ٹی وی ڈرامے دیکھنے بیٹھ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو مائل کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے, آپ کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن نصرت جی پہلے بھی یہ ہوتا تھا, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایشوز کو اٹھایا جاتا تھا کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں, ایک ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے, تو اس میں بھی اس کا میسج ہوتا تھا. اب آپ کو یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک دروازہ کھلا ہے, اس کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج تینوں ہی مہمان ماشاءاللہ بڑے ووکل ہیں اور بڑا ان کا ایکسپوجر ہے لائف کا, سو ہم ان کو سنیں گے آفٹر دا بریک.